بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا تو انتہائی اہم موضوع ہے یہ، اور ہر بندے کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس موضوع پہ، اس گفتگو پہ آپ نے ضرور سوچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں، اپنے معاشرے میں اس چیز کو آپ نے جو ہے نا اس پہ عمل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ اچھا میسج، اچھی چیز کرنی ہے جس سے انسانیت کو اور اس سسٹم کو جو ہے نا فائدہ ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے نیکیاں بڑھائے، اور آپ کا جو ہے ایک اچھا معاشرہ اور آپ ایک اچھے شہری جو ہے نا اس چیز کو ثابت ہوں۔ تو لہٰذا جو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کسی گھر میں یا کسی سسٹم میں جو ہے نا وہ ملازم لوگ رکھ لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 10 سال، 11، 12 سال، حد 13 سال کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کو ملازمت کے طور پہ جو ہے نا گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح کا جو سسٹم ہے اس میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ تو میں آپ کو صرف 2-3 منٹ کی جو ہے نا ایک سٹوری سناتا ہوں، تو اس پہ پھر بات کریں گے ہم۔ تو میں بائی دا وے کہیں پہ جا رہا تھا بائک پہ، تو ایک بچہ ملا مجھے جس کی عمر کو 10 سے 11 سال ہوگی یا 12 سال ہوگی، اتنا ہوگی، لیکن پھٹا پرانے اس کے کپڑے، قمیض اس کی کچھ اور قسم کی، مثال پھٹی پرانی، اور شلوار مثال کوئی اور کلر کی، میچ نہیں ہوتی تھی۔ ایسا بچہ بیٹھا تھا جیسے کوئی فقیر بیٹھا ہو یا کوئی پاگل بیٹھا ہو، بال بڑے بڑے اتنے۔ تو اس نے مجھے روکا، کہا کہ بھائی میں نے شہر جانا ہے۔ تو فرسٹ ٹائم تو میں نے سوچا کہ یار اس کو نہیں اٹھاتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی اٹھا لیتا ہوں۔ میں نے بائک کو روکا، وہ بیٹھ گیا۔ تو میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے پیسوں کی طرف ہاتھ رکھ لیا، باقی جو ہے وہ سب میں نے گپ شپ شروع کر دی۔ تو گپ شپ شروع کی، میں نے کہا بھائی کہاں سے آئے اور کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا چاچو میں جو ہے ایک ذمہ دار کے ہاں نوکر ہوں، 10 جانوروں کا میں کام کرتا ہوں، اور اس نے مجھے صبح صبح جو ہے ادھر کہا ہے، کوئی بندہ ہے عبداللہ نامی بندہ، عبداللہ خان اس طرح بتایا کوئی بندے کا نام، تو وہ جو ہے اس کے میں کتا چھوڑنے آیا ہوں۔ اچھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، تو میں نے کہا تیری جوتی کدھر ہے؟ اس کے پیروں میں جوتی نہیں تھی۔ کہتا یار وہ مجھے جو ہے نا کتے نے بھگا کے جو ہے نا میری جوتی ٹوٹ گئی ہے۔ وہ پیروں میں جوتی نہیں تھی، بیٹھا تھا ایسے۔ اچھا، تو میں نے اسے پوچھنا شروع کر دیا بھائی تو کتنا کام کرتا ہے، کتنی سیلری لیتا ہے، کیا پروسیس ہے، کتنا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں جو ہے 8,000 روپے سیلری لیتا ہوں، اور جو ہے 10 جانوروں کا کام کرتا ہوں، باقی رہتا ادھر ہوں۔ پہلے جو ہے میں کام سیکھتا تھا بائکوں کا، پڑھ تو سکا نہیں میں، لیکن حالات کچھ اس طرح کے گھر کے ہمارے تھے، لیکن وہ بائکوں کا کام مثال وہ سیکھ رہا تھا، لیکن گھر کے اخراجات کی وجہ سے تو وہ گھر والے کہنے لگے کہ بھئی آپ جو ہے نا کہیں پہ ملازمت کرو، نوکری کرو تاکہ کچھ پیسے آئیں۔ تو میں نے جو ہے نا ادھر نوکری کر رہا ہوں۔ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات اس سے پوچھی جو آپ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بڑے ہو کے آپ نے کیا بننا ہے، جو ہر پڑھا لکھا بندہ یا کوئی تجارت والا بندہ یا کوئی اس طرح کا بندہ جو ہے اپنے بچوں سے پوچھتا ہے کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا مجھے چاچو ہم نے بڑے ہو کے بڑا ہی بننا ہے، کیا بننا ہے؟ مطلب وہ ایسا سوال کیا کہ جس کے اندر کوئی وہ اس کا کوئی شوق نہیں پیدا ہو رہا تھا کہ کیا بڑا، کیا مطلب ایسے، مطلب آپ کے بچے تو کیا دیتے ہیں ایسے۔ چلو بہرحال وہ ایک میں نے آپ کو میسج دیا، وہ بتا دیا۔ باقی ایک اور بچہ مجھے ملا جس کی عمر صرف اور صرف 8 سے 9 سال کا ہوگا۔
اس بچے کا کام کیا ہے کہ سبزی لے کے دینا، باقی گھر کے کام کاج کرنا، اور صرف 4,000 روپے سیلری لیتا ہے، اور 3 مہینے بعد گھر جاتا ہے، 8 سے 9 سال کا بچہ۔ اچھا اس سے کیا ہوا، اس کا میں نے دیکھا اس کی جوتی جو تھی لڑکیوں والی تھی، بوٹ تھا ایک، تو وہ بھی پھٹا پرانا۔ تو میں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی، پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے کہا بڑے ہو کے ہم نے بڑا نوکر بن جانا ہے، اور کیا، ان کے نوکر ہی رہیں گے ہم۔ تو وہ جوتی میں نے دیکھی اس کی، میں نے کہا تیری جوتی نہیں ہے؟ کہتے ہیں بس گزارا چل جاتا ہے، وہ سیٹھ جو ہے وہ، یا جو ان کا وہ اونر ہے وہ جو ہے نا اپنے بچوں کی دے دیتا ہے، یا جو بھی ہے۔ بس بہرحال اس کی میں نے حالت دیکھی، قمیض اور شلوار اور پیروں میں جو ہے نا وہ بچوں والا بوٹ تھا۔ بہرحال لیکن سارے بات کا بتانا آپ کو اور موضوع پہ بات کرنا یہ ہے کہ خدارا آپ کا جو پیسہ ہے وہ کس کام کا ہے، اور آپ جو اپنے پیسے کو جو آپ سانپ بن کے بیٹھے ہو اور اس کے اوپر کس مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا آپ اپنا پیسہ جس سسٹم کے لیے رکھ کے بیٹھے ہیں وہ آپ کی اولاد اس معاشرے میں نہیں رہنا، اسی معاشرے میں رہنا ہے اس نے، اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ وہ بچوں کا کیا ہے جن کے کھانے کے پیسے نہیں، کپڑوں کے پیسے نہیں، چیزیں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں آپ کتنی عیاشی کر کے پیسے کھا جاتے ہو، فضول خرچیاں کر جاتے ہو۔ تو اپنے ارد گرد دیکھو، آپ دیکھتے ہو ایک گاڑی دھواں کر رہی ہے، آلودگی پھیلا رہی ہے، تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہو کہ وہ سسٹم خراب کر رہی ہے، یہ سامنے والا چیز نہیں دیکھ رہے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جو ہم ٹی وی پہ بعض دفعہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ بچیوں پہ تشدد کر رہے ہیں، کئی ملازموں پہ، ہاں کوئی ایک آدھی کوئی ہوتی ہوگی، کسی نے کوئی چوری کر لی، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا، لیکن آپ خدارا یہ تو سوچا کرو کہ آپ کے بچے اگر اسی طرح ملازم کھڑے ہوں کسی کے، تو آپ کیا سوچو گے؟ اسی طرح تشدد ہو رہا ان کے اوپر، ان سے اتنے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، ان کو سختی سے ڈانٹا جاتا ہے، لیٹ کیوں ہوئے، وہ کیا مسئلہ تھا، کدھر مر گئے تھے، سودا لینے گئے ہو، فلانی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی کوئی سن لے ایسی بد دعا کہ آپ کا سارا گھر ہی تباہ ہو جائے، تو آپ کو شرم نہیں آتی کہ اپنے بچوں کو بیڈ پہ بٹھا کے دوسروں کے بچوں کو جو ہے آپ نوکر بنا کے ان سے کام لے رہے ہو؟ وہ اتنی اگر سیلری کتنی 5,000 6,000 8,000، وہ اتنی تو آپ کی اللہ کے بندے زکوٰۃ بن جاتی ہوگی، کوئی اتنا پیسہ تو آپ کوئی دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہوں گے، فضول خرچی میں لگا دیتے ہوں گے، آپ کے بچے تو نیٹ یا ادھر ادھر کی کھلونے لے کے یا کوئی ایسا چیز کر کے ضائع کر دیتے ہوں گے پیسے۔ تو کچھ سوچو، یہ معاشرہ آپ کا ہے، جس کے لیے آپ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، جس کا سسٹم کر رہے ہیں، اس معاشرے کے لیے کر رہے ہیں، اس ملک کے لیے۔ تو اپنے لیے نہ سوچو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ اگر آپ اپنے لیے سوچیں گے تو آپ بالکل فارغ ہیں۔ جو بندہ اپنے لیے سوچتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دوسروں کے لیے سیکھیں۔ اور یہ کیسی بے حدی کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ چھوٹے بچوں سے اتنا کام لیا جا رہا ہے، کہ کس طرح کی انسانیت ہے؟ کیا یہ آپ خیال نہیں کرتے کہ آپ جو ہے نسل در نسل آپ نے ایسے ہی رہنا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غربت میں نہیں آنا، یا آپ کی نسل نے کبھی غربت میں نہیں آنا؟ کچھ ان بچوں کا خیال رکھو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا نوکر ہیں آپ کے، یا آپ دیکھو تو ان کی حالت دیکھو۔ اور یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کی نوکری ایسی کر کے دکھاؤ، یا آپ کے بچے کر کے دکھائیں۔ تو اس طرح کی کچھ آپ کو سوچنی چاہیے۔ آپ ارد گرد کے معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے تو اس کو آپ جو ہے نا چھٹی کروا دیں، اور اس کو کہیں کہ ہم اس کی اخراجات اس کے پورے کریں گے۔ جب تک بچہ 12-13 سال کی عمر میں نہیں جاتا، اس سے وہ جاب شاپ تو نہ کروائیں۔ آپ اس کو جو ہے نا اللہ کے نام پہ کچھ ایسے فنڈ اکٹھا کر کے دے دیں کہ بھائی ہم نے جو بچی یا بچہ رکھنا ہے اس کی ہم تعلیم اور باقی جو اس کی اخراجات ہیں ہم پورا کریں گے۔ ان کے رابطے میں رہو۔ جب وہ بچی آپ کے ہاں ملازمت کرنے آتی ہے تو اس سے پوری ویریفیکیشن لیتے ہو
کیا یہ نہیں لے سکتے کہ ہم اس کی جو ہے نا دیکھ بھال کے لیے سارا سسٹم کریں گے؟ کچھ خوف کرو، کوئی اللہ کا خوف کرو۔ کس قسم کے لوگ ہو آپ؟ پیسہ نہیں آپ کو، کوئی اور انسان آپ کے 6 منہ ہیں یا آپ چاند سے اترے ہو؟ آپ کے بچے کی شکل اگر کوئی کس سسٹم میں ہے تو اس بچی کی شکل اگر نہا دو کہ اس کو سیٹم کر کے بٹھائیں تو آپ کا بچہ بھی آپ اسے برا لگے گا۔ تو کچھ شرم کرو، حیا کرو، اللہ سے ڈرو، اچھا میسج دو دنیا کے لیے، اور اس معاشرے کو سنبھالنا ہے ہم نے۔